در گرفتن و اونجا برای سنگ بنیان گذاشته بشه که ساخته بشه مسجد جامع. از همه ادیان و مذاهب در اونجا رهبران حضور داشتن، چه بودایی‌ها، چه نیروبخشیه، چه اهل سنت، چه مسیحی، رهبران مسیحی و هندو در اونجا من دیدم در اون سنگ بنیان مسجد همه حضور. میں گزشتہ میری آخری سفر جو میں نے پہلے ایک انجام دیا تھا انجمن امامیہ کی جانب سے جامع مسجد کے افتتاح کے لیے، اس کے کام کے آغاز کے لیے فاؤنڈیشن اسٹون کی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا. جب اس سنگ بنیاد کو جو جائے تعمیر جامع مسجد کے لیے جب رکھا جا رہا تھا، میں اس بات کا شاہد تھا کہ اس میں بودائی حضرات بھی موجود تھے، اہل سنت کے حضرات بھی موجود تھے، نور بخشیہ کے حضرات بھی موجود تھے. سب نے مل کر اس سنگ بنیاد جامع مسجد جو شیعوں کی جامع مسجد ہے، سنگ بنیاد کو اپنے ہاتھوں سے وہاں پر اس کو رکھ کر اس تعمیرات کے کام کو انہوں نے آغاز کرنا ہے. و در اونجا در حقیقت MP پارلیمنت در حقیقت در اون زمان مدافعی بود در اونجا حضور داشت. اور وہاں پر اس دور کے جو ممبر آف پارلیمنٹ جو بودائی تھے، بودھمت سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے. بعد از این جلسه ما رفتیم دیدن رهبر بودایی‌های لداخ. اور اس کے بعد وہاں آپ کے لداخ کے جو بودائیوں کے رہبر تھے ان سے بھی جا کر میں نے ان سے بھی ملاقات فرمائی تھی. رهبر بودایی‌ها یک چک 200,000 روپیه دولک به من داد، گفت من میخوام به دست شما این برای این مسجد صرف. جب میں وہ جو بودائی جو قائد سے میں جو ملاقات کی اس نے 2 لاکھ روپے کا چیک مجھے دیا اور کہا کہ یہ چیک جو ہے آپ اپنے جانب سے انجمن امامیہ کے سپرد کریں تاکہ اس کو آپ کے جامع مسجد کی تعمیر میں اسے خرچ کیا جا سکے. و اینکه رهبر بودایی‌ها در اونجا اینقدر اهمیت در حقیقت میده به جامعه شیعه که برای ساخت اون مسجد یک چک دولت در حقیقت داد به دست من، گفت من میخوام به دست شما این داده بشه به انجمن امامیه و در همونجا ما گرفتیم و تحویل دادیم که کمک ما برای این مسجد. اور آپ اس بات کی اہمیت ہے کہ خود ایک بودائی کے جو بہت بڑے قائد ہیں وہ اپنی اتنی اہمیت ہے آپ کے شیعان لہ کی کہ وہ 2 لاکھ روپے کا چیک دیتے ہیں، خدا آقا کی خدمت میں دیتے ہیں، ان سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ اپنے دست مبارک سے یہ چیک جو انجمن امامیہ کے حوالے کریں تاکہ جامع مسجد کے تعمیر میں اسے خرچ کیا جا سکے. و یک نشانه عقلانیتی است که در علمای شیعه در اونجاست، در انجمنهای شیعه است که به گونه‌ای رفتار کردن که اون بستگی و همدستی مسالمت‌آمیز تبدیل به فرهنگ در اونجا شد. اور علماء شیعان، علماء لہ اور اس کے علاوہ آپ کے انجمن امامیہ اور تمام أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بالضر لا تغني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين شفيع المسلمين أبو القاسم محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من العام إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اولا با محضر ایت اللہ قرمی کثیت عرض میکنم که خبر غمگین که در سفر معلوم شد که خواهر حضرت علی مهدوی پور رو خدمت ایشون تقدیم میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. متن حکم مقام معظم رهبری رو خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حکیم الهی تقدیم میکنیم همراه با صلوات بر محمد و آل محمد. نمیتوانم زمینه تسبیح تو و عبادت و بندگی تو و معنویت فراهم کنم
مگر اینکه کمککاری داشته باشم، حتی اگر نبی الهی موسی کلیم الله باشی تنها نمیتوانی این راه را طی کنی، لذا نیاز داری اولا به عنایت الهی که شرح صدر خداوند تبارک و تعالی باشد. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. در کنار این نیاز به کمک و مساعدت این جمع هارون داریم. دست نیاز خدا کی بارگاہ میں دراز کرتے ہوئے وہ آیات قرآنی جو جناب موسیٰ کی دعا ہے خدا کی بارگاہ میں رب اشرح لی صدری ویسر لی، جس کی تلاوت تھی، کہ خدا کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار الہ تیری عبادت، تیری بندگی، تیری ریاضت اور تیری زمین میں لوگوں کے درمیان معنویت کے چراغ جلانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. تنہا کوئی بھی انسان ایسے کام انجام نہیں دے سکتا. جب نبی خدا موسیٰ جیسا اولوالعزم پیغمبر اپنے بھائی ہارون اور اپنے وسیع ہارون کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے تو ہم عام بندے کیسے تنہا طور پر اس طرح کی خدمات انجام دے سکتے ہیں. لہذا ان خدمات کو انجام دینے کے لیے خدا کی زمین پر معنویت کے چراغ کو جلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے معنویت کے چراغ کو جلانے کی کوشش کریں. حضرت موسی نبی یک هارون فقط داشت، ولی خدا رو شکر من هزاران هارون در اینجا دارم. جناب موسیٰ کے پاس ایک ہارون تھے جو ان کے وسیع اور بھائی تھے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس یہاں ہندوستان میں ہزاروں ہارون موجود ہیں. از تصدیقی که به عمل آمد عذرخواهی میکنم والعذر عند کرام الناس مقبول. میں بہرحال معذرت خواہ ہوں آپ حضرات کے درمیان کہ میں نے آپ کا وقت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت ایک صحافت کے طور میں تبدیل ہو گیا ہے کہ آپس میں ہر مذہب اور دین کے ماننے والے لوگ آپس میں صلح اور دوستی کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. و همین هم خواست مقام معظم رهبری است این نحو رفتار. اور اسی طرح کا رفتار خود ہے حضرت مقام معظم رہبری کا بھی دلی مقصد اور ان کا بھی دلی تمنا ہے. باز هم من تشکر میکنم و امشبم که جلسه‌ای در امامی حال در اینجا برگزار میشه انشاءالله حضور خواهیم کرد، ولی حضرت آیت الله قمی امشب برمیگردن شاید نتوانند در اون جلسه، ولی حتما بنده و در خدمت سامر مسلم آقای حکیم الهی در اون شب انشاءالله حضور پیدا خواهیم کرد در جلسه‌ای که بناست و بعد از اونم در سمینار علامه دیشان شبادی انشاءاللہ آج رات کو جا کے شیعان لداخ کی جانب سے جو جلسہ امامیہ ہال میں منعقد ہو رہا ہے اس میں میں آغا کے ساتھ میں شریک ہوں گا، لیکن خود حاج آغا محسن آیت اللہ محسن قمی اس میں شریک نہیں گے. آج رات کو اس حادثے المناک حادثے کے بعد وہ ایران کو واپس ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گا اور آغا الہی بھی اس میں شریک ہوں گے، آغا حکیم الہی شریک ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی علامہ ذیشان جوادی کا جو دوپہر میں جو جلسہ منعقد ہے اس میں میں اور خود آغا مولانا آغا حکیم الہی صاحب بھی اس میں انشاءاللہ ضرور شرکت فرما ہوں گے. از خداوند میخوام که انشاءالله به قلب ایشان و سایر بازماندگان انشاءالله یک آرامشی بده و صبر جمیل و اجر جزیل انشاءالله نصیب شده. انشاءاللہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ حضرت آیت اللہ محسن قمی اور ان کے جتنے بھی جو بعض معاملان ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، ان کے تنظیم میں سکون عطا کرے. انشاءالله بعد از نماز ظهر و حسرم در اینجا یک تلاوت قرآن انشاءالله خواهد شد. دوپہر میں انشاءاللہ نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کا تقریب یہاں پر اس آپ کے جگہ میں منعقد کی جائے گی. فاتحه مع الصلاة. میں اب رہبر معظم کا جو حکم ہے منصوب اور معمور ہونے کے اعتبار سے آغا حکیم الہی کا اس کی قرأت کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی
جناب حجت الاسلام آقای شیخ عبدالمجید حکیم الهی نظر به حسن سوابق علمی، فرهنگی، تبلیغی و تجارب مکتسبه در مأموریت‌های مختلف در خارج از کشور و لزوم تعمیق اعتقادات و ترسیخ معارف حقه و تمشیت امور شرعی، دینی و فرهنگی مسلمین به ویژه پیروان اهل بیت علیهم السلام، جناب عالی به عنوان نماینده این جانب در امور شرعی و مذهبی در کشور هندوستان منصوب می شوید. امید است با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند خود در ارشاد مؤمنین و رفع نیازهای شرعی و پاسخگویی به مسائل مذهبی آنان اهتمام ورزید. همه مؤمنین خاصه علما، فضلا و مبلغان گرانقدر را به اغتنام فرصت برای همکاری و بهره‌گیری از ارشادات سودمند جناب عالی سفارش می‌کنم و از خداوند متعال توفیق شما را در انجام وظایف مربوطه به ویژه تلاش برای وحدت و همدلی مسلمین در برابر وسواس شیطان و جریان‌های تکفیری مسئلت دارم. و السلام علیک علی جمیع اخواننا المؤمنین و رحمت الله و برکاته. صلوات بفرستید. اجازه میخوام که مات حجت الاسلام و المسلمین مهدوی پور رو خدمت ایشون تقدیم میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. متن حکم مقام معظم رهبری رو خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حکیم الهی تقدیم میکنیم همراه با صلوات بر محمد و آل محمد. اجازه فرمایید که در پایان همه با هم برای پیروزی اسلام و مسلمین دعا بکنیم. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفر و الكافرین. اللهم اید المسلمین و جیوش الموحدین. اللهم انصر عساکر الموحدین. اللهم اشفی کل جائع. मेरी गुजारिश है अपने तमाम हाज़रीन की खिदमत में कि ये भी एक नेमत है और मुक़र्रर मौज़म रहबरी ने हमेशा दिल्ली हिंदुस्तान को अहमियत दी और हम तलबा भी उनकी हिदायतों से हमेशा सरशार रहे और यकीनन और जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर हकीम इलाही भी इसी तरह से हमदुल्लाह की सरपरस्ती करते रहेंगे। डॉक्टर एरेज इलाही सफीर कबीर इस्लामी जमहूरिया ईरान और दीगर मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़्यादा वक्त न लेते हुए इतनी बात अर्ज करूंगा कि यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। बहुत शानदार प्रोग्राम, जैसी अजीम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं उसी तरह का शानदार प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद हुआ। हिंदुस्तान में इस्लामी मुल्कों के सिफारत खाने और भी हैं,
اسلامی ملکوں کے کلچرل ہاؤس اور بھی ہیں، لیکن جو امتیاز اور ممتاز مقام اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کو اور خانہ فرنگ کو حاصل ہوا ہے وہ بہت ہی نمایاں ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران برابر ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور یہاں پر 15 سال سے آغا مہدی مہدوی پور کے ساتھ جتنا اچھا محبت بھرا وقت گزرا وہ یقیناً بے مثال ہے۔ آغا یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے جدائی یقیناً تکلیف دہ ہے، لیکن ہم آغا کے لیے نیک خواہشات دعائیں پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر آغا حکیم الہی جو تشریف لائے ہیں ہم ان کا سبیل قلب سے استقبال کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ہندوستان اور ایران کے تعلقات جو بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ ان کو اور ترقی ملے گی۔ سے وعدہ کرتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا ایک پروگرام کرنے والی ہے جس میں بھارت کے چاہنے والوں کو پوری دنیا سے بلایا جائے گا۔ میں آپ کو ابھی دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد جو پروگرام ہوگا تو آپ ایران سے ہندوستان کے محبت کرنے والے ایک فرد کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے، اور آپ اپنی بات وہاں کہیں گے جہاں ملک کا پرائم منسٹر خود سنے گا اور سارے لوگ موجود ہیں۔ آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، سارے حضرات بیٹھے ہیں، یہ مہمان آئیں گے چلے جائیں گے، آپ کی رپورٹیں لکھی جائیں گی، فوٹو ہوگا، آغا تک بات پہنچے گی، مگر آپ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، آپ ایران ہندوستان کے دلوں میں اگر زندہ ہے تو آپ کی وجہ سے زندہ ہے، چونکہ آپ میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کرداروں سے منوایا کہ مولائی ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کا کردار جتنا بلند ہوگا خانائی کا جھنڈا اتنا بلند ہوگا۔ آپ اپنی سلامتی، علماء کی سلامتی اور آغا کی سلامتی کے لیے ایک بار مل جل کر درود پڑھتے ہیں محمد وعلیہ